امریکہ کا ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ۔ بائیس جون 2025 کی صبح ایک اہم اور غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ امریکہ نے ایران کی 3 مرکزی جوہری تنصیبات پر فضائی حملہ کیا۔ یہ حملہ کئی سوالات کو جنم دے رہا ہے۔ اس کی نوعیت کیا تھی، اس کے محرکات کیا ہے اور آگے کیا ہو سکتا ہے۔ صبح 4:30 پر ایران کی 3 جوہری سائٹس نتانز، فورڈو اور اصفہان پر بیک وقت فضائی حملے کیے گئے۔ امریکی دفاعی ذرائع کے مطابق حملوں کا مقصد ایران کی جوہری سرگرمیوں کو محدود کرنا تھا۔ اس کارروائی میں B-2 اسٹیلتھ بمبار طیارے، ٹوماہاک میزائل اور مخصوص بنکر بسٹر بم استعمال کیے گئے۔ اس حملے میں پہلا ہدف نتانز تھا۔ یہ ایران کا سب سے بڑا یورینیم افزودگی کا مرکز ہے۔ حملے میں زیر زمین سینٹریفیوجز ہال کو نشانہ بنایا گیا جو 80 میٹر گہرائی میں واقع ہے۔ ابتدائی رپورٹس کے مطابق نتانز میں زوردار دھماکوں کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ دوسرا ہدف فورڈو تھا۔ یہ سائٹ ایک پہاڑ کے اندر واقع ہے اور ایران کی سب سے محفوظ جوہری تنصیبات میں شمار ہوتی ہے۔ امریکی بمبار طیاروں نے GBU-57 بم استعمال کیے جنہیں فورڈو کے پتھریلے احاطے کو توڑنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ حملے کے بعد فورڈو سے دھواں اٹھتا دکھائی گیا، لیکن ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق اہم جوہری مواد کو نقصان نہیں پہنچا۔ تیسرا ہدف اصفہان کو بنایا گیا۔ یہ ایک ملٹی فنکشن جوہری کمپلیکس ہے جہاں پر یلو کیک پروسیسنگ ہوتی ہے۔ میزائل حملے نے ان کے یورینیم کنورژن یونٹ کو نشانہ بنایا۔ حملے کے بعد علاقے کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا اور ایمرجنسی سروسز نے ریڈیو ایکٹیو لیک کے خطرے کے پیش نظر حفاظتی اقدامات کیے۔ امریکی صدر کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ یہ حملے ایک مخصوص فوجی کارروائی تھے جن کا مقصد ایران کی مبینہ جوہری ہتھیار سازی کی صلاحیت کو روکنا تھا۔ امریکہ نے اس کارروائی کو دفاعی حکمت عملی قرار دیا۔ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے حملے کے بعد ایک مختصر پریس کانفرنس میں کہا، ہم نے ایران کی 3 اہم جوہری تنصیبات کو کامیابی سے ختم کر دیا ہے۔ اب ایران کے پاس بم بنانے کی صلاحیت نہیں رہی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ کارروائی اسرائیل کی حمایت میں اور دنیا کو جوہری دہشت گردی سے بچانے کے لیے کی گئی ہے۔ Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. نیتن یاہو نے اس حملے کا خیر مقدم کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کو مبارکباد دی اور کہا، آپ کا جرأت مندانہ فیصلہ ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کا تاریخ بدل دینے والا اقدام ہوگا۔ Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. دوسری طرف ایران نے حملے کو اپنی خود مختاری کے خلاف قرار دیا۔ سرکاری ترجمان نے کہا کہ یہ حملہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے اور ایران اس کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ ایرانی فوج نے ملک بھر میں ایئر ڈیفنس کو ہائی الرٹ پر کر دیا۔ There is no red line that they have not crossed. And the last one, and the most dangerous one, was happened only last night, when they crossed a very big red line by attacking nuclear facilities. I don't know how much room is left for diplomacy. ان حملوں کے بعد شدید عالمی رد عمل سامنے آیا۔ روس، چین، ترکی اور کئی یورپی ممالک نے حملے پر تشویش کا اظہار کیا اور تحمل کی اپیل کی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں فوری اضافہ دیکھا گیا۔ بین الاقوامی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کارروائی سے مشرق وسطی کی صورتحال مزید پیچیدہ ہو سکتی ہے۔ کچھ تجزیہ کار اسے روک تھام یعنی ڈیٹرنس کی حکمت عملی قرار دیتے ہیں، جبکہ دیگر اسے کشیدگی کو بڑھانے والا ایک قدم سمجھتے ہیں۔ جنگ کے بادل گہرے ہو چکے ہیں۔ ایران، اسرائیل اور امریکہ براہ راست میدان میں ہیں۔ کیا اگلا قدم جوہری ہوگا یا دنیا دوبارہ مذاکرات کی طرف پلٹے گی؟ یہ فیصلہ آنے والا وقت کرے گا، لیکن آج تاریخ بدل چکی ہے۔